بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اور تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہتر طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب نازل کی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور صرف کفار ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے، بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دیجئے نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جاتی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی خسارے میں ہیں۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر اچانک ایسے حال میں آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا، اور اللہ کہے گا اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ اے میرے مومن بندو، میری زمین یقیناً وسیع ہے، بس صرف میری عبادت کیا کرو۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں ہم انہیں جنت کے بلند و بالا محلات میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے، جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ بڑا سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد کس نے زندہ کر دیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ البتہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور دنیاوی زندگی تو جی بہلانے اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر ہی زندگی ہے۔ اگر انہیں کچھ علم ہوتا۔ وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہم نے جو انہیں نجات بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور مزے لوٹے، لہذا ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے؟ جبکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اور جب حق اس کے سامنے آ چکا ہو تو اس کی تکذیب کرے۔ کیا جہنم میں کفار کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنے راستے کی ہدایت کریں گے، اور بتحقیق اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے قریبی ملک میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ چند سالوں میں، پہلے بھی اور بعد میں بھی اختیار کل اللہ کو حاصل ہے۔ اہل ایمان اس روز خوشیاں منائیں گے اللہ کی مدد پر۔ اللہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اور وہ غالب آنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگ تو دنیا کی ظاہری زندگی کے بارے میں جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دل کے اندر یہ غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو برحق اور معینہ مدت کے لیے خلق کیا ہے؟ اور لوگوں میں یقیناً بہت سے ایسے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ جبکہ وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے، انہوں نے زمین کو تہو بالا کیا، بویا، جوتا، اور انہوں نے زمین کو ان سے کہیں زیادہ آباد کر رکھا تھا جتنا انہوں نے زمین کو آباد کر رکھا ہے۔ اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، بس اللہ تو ان پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر جنہوں نے برا کیا ان کا انجام بھی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کی تھی اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ خلقت کی ابتدا فرماتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ فرماتا ہے، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی مجرمین نا امید ہوں گے، اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور وہ اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی
اس دن لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پھر جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال انجام دیے وہ جنت میں خوشحال ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی وہ عذاب میں پیش کیے جائیں گے۔ بس اللہ کی ذات پاک و منزہ ہے، جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین میں تیسرے پہر کو، اور جب تم ظہر کرو اللہ کی حمد کرو۔ اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر تم انسان ہو کر زمین میں پھیل رہے ہو۔ اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے ازواج پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے مابین محبت اور مہربانی پیدا کی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ علم رکھنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور تمہارا رات میں سو جانا اور دن میں اس کا فضل رزق تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ دلائل کو توجہ سے سننے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور خوف اور طمع کے ساتھ تمہیں بجلی کی چمک دکھانا اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسانا بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک بار پکارے گا تو تم یکا یک نکل آؤ گے۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ اور وہی خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اس کے لیے اعلیٰ شان و منزلت ہے، اور وہ غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ وہ تمہارے لیے خود تمہاری ایک مثال دیتا ہے۔ جن غلاموں کے تم مالک ہو، کیا وہ اس رزق میں تمہارے شریک ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے؟ پھر وہ اس میں تمہارے برابر ہو جائیں اور تم ان سے اس طرح ڈرنے لگو جس طرح تم آزاد لوگ خود ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ عقل رکھنے والوں کے لیے ہم اس طرح نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں، مگر ظالم لوگ نادانی میں اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ بس جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہونا۔ جنہوں نے اپنے دین میں پھوٹ ڈالی اور جو گروہوں میں بٹ گئے، ہر فرقہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ جو ہم نے انہیں بخشا ہے اس کی ناشکری کریں۔ بس اب مزے اڑاؤ، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو اس شرک کی شہادت دے جو یہ لوگ کر رہے ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو کسی رحمت کا ذائقہ
چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے برے اعمال کے سبب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ اور تنگ کر دیتا ہے؟ مومنین کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ بس تم قریبی رشتہ داروں کو اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق دے دو۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو سود تم لوگوں کے اموال میں افزائش کے لیے دیتے ہو وہ اللہ کے نزدیک افزائش نہیں پاتا، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، بس ایسے لوگ ہی اپنا مال دو چند کرنے والے ہیں۔ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان میں سے کوئی کام کر سکے؟ پاک ہے اور بالا تر ہے وہ ذات اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا تاکہ انہیں ان کے بعض اعمال کا ذائقہ چکھایا جائے، شاید یہ لوگ باز آ جائیں۔ کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھ لو گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہوا، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ محکم دین کی طرف مرکوز رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے اللہ کی طرف سے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس دن لوگ پھوٹ کا شکار ہوں گے۔ جس نے کفر کیا اس کے کفر کا ضرر اسی کے لیے ہے، اور جنہوں نے نیک عمل کیا وہ اپنے لیے ہی راہ سدھارتے ہیں تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بشارت دہندہ بنا کر بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائے، اور کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شاید تم شکر کرو۔ اور باتحقیق ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی پیغمبروں کو ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا ہے، سو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے بدلہ لیا، اور مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔ اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اسے جیسے اللہ چاہتا ہے آسمان پر پھیلاتا ہے، پھر اسے ٹکڑوں کا انبوہ بنا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے بارش نکلنے لگتی ہے، پھر اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، جبکہ اس بارش کے ان پر برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے۔ اللہ کی رحمت کے اثرات کا نظارہ کرو کہ وہ زمین کو کس طرح زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ یقیناً وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں جس سے وہ کھیتی کو زرد ہوتے دیکھ لے تو وہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیرے جا رہے ہوں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر ہدایت دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہیں سنا سکتے ہیں
جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں اور فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے کمزور حالت سے تمہاری تخلیق شروع کی، پھر کمزوری کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد کمزور اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑا جاننے والا صاحب قدرت ہے۔ اور جس روز قیامت برپا ہوگی، مجرمین قسم کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے، وہ اسی طرح الٹے چلتے رہتے تھے۔ اور جنہیں علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے نوشتہ خدا کے مطابق یقیناً تم قیامت تک رہے ہو، اور یہی قیامت کا دن ہے، لیکن تم جانتے نہیں تھے۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور باتحقیق ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کر بھی دیں تو کفار ضرور کہیں گے تم تو صرف باطل پر ہو۔ اس طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صبر کریں، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو سبک نہ پائیں۔ الف لام میم، یہ حکمت بھری کتاب کی آیات ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ نادانی میں لوگوں کو راہ خدا سے گمراہ کریں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب ہوگا، اور جب اسے ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ تکبر کے ساتھ اس طرح منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں۔ پس اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال انجام دیں ان کے لیے نعمت والے باغات ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے۔ اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے۔ یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اور باتحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سے نوازا کہ اللہ کا شکر کریں، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ یقیناً بے نیاز لائق ستائش ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی۔ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھایا، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔
नसीहत ये कि मेरा शुक्र बजा लाओ और अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा करो। आखिर में बाज़गश्त मेरी तरफ है। और अगर वो दोनों तुझ पर दबाव डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसे को शरीक करार दे जिसका तुझे इल्म नहीं है, तो इनकी बात न मानना। अलबत्ता दुनिया में इनके साथ अच्छा बर्ताव रखना और उसकी राह की पैरवी करना जिसने मेरी तरफ रुजू किया है। फिर तुम्हारी बाज़गश्त मेरी तरफ है, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्या अमल करते रहे हो। ए मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई अच्छी या बुरी चीज किसी पत्थर के अंदर या आसमानों में या जमीन में हो, तो अल्लाह उसे यकीनन निकाल लाएगा। यकीनन अल्लाह बड़ा बारीक बीन खूब बाखबर है। ए मेरे बेटे, नमाज कायम करो और नेकी का हुक्म दो और बदी से मना करो, और जो मुसीबत तुझे पेश आए इस पर सब्र करो। ये मामलात में अज़्म रासिख की अलामत है। और लोगों से गुरूर और तकब्बुर से रुख ना फेरा करो और जमीन पर अकड़ कर ना चला करो। अल्लाह किसी इतराने वाले खुद पसंद को यकीनन दोस्त नहीं रखता। और अपनी चाल में एतदाल रखो और अपनी आवाज नीची रख। यकीनन आवाजों में सबसे बुरी गधे की आवाज होती है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है, और तुम पर अपनी जाहिरी और बातनी नेमतें कामिल कर दी हैं। और इसके बावजूद कुछ लोग अल्लाह के बारे में बहस करते हैं, हालांकि उनके पास ना इल्म है और ना हिदायत और ना कोई रोशन किताब। और जब उनसे कहा जाता है जो अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी पैरवी करो, तो वो कहते हैं हम तो उस चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। ख्वाह शैतान उनके बड़ों को भड़कती आग के अजाब की तरफ बुलाता रहा हो। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और वो नेकोकार भी हो, तो उसने मजबूत रस्सी को थाम लिया और सब उमूर का अंजाम अल्लाह ही की तरफ है। और जो कुफ्र करता है उसका कुफ्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महजून ना करे। उन्हें पलट कर हमारी तरफ आना है, फिर हम उन्हें बताएंगे कि वो क्या करते रहे हैं। यकीनन अल्लाह हर वो बात खूब जानता है जो सीनों में है। हम उन्हें दुनिया में थोड़ा मजा लेने का मौका देंगे, फिर उन्हें मजबूर करके शदीद अजाब की तरफ ले आएंगे। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछें आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया है, तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ने। कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि उनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है अल्लाह की मिल्कियत है। वो अल्लाह यकीनन बेनियाज लायक सताइश है। और अगर जमीन के तमाम दरख्त कलम बन जाएं और समंदर के साथ मजीद 7 समंदर मिलकर स्याही बन जाएं, तब भी अल्लाह के कलिमात खत्म ना होंगे। यकीनन अल्लाह बड़ा गालिब आने वाला, हिकमत वाला है। अल्लाह के लिए तुम सबका पैदा करना फिर दोबारा उठाना एक जान के पैदा करने और फिर उठाने की तरह है। यकीनन अल्लाह खूब सुनने वाला, देखने वाला है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह रात को दिन और दिन को रात में दाखिल करता है, और उसी ने सूरज और चांद को मुसख्खर किया है। सब एक मुकर्ररा वक्त तक चल रहे हैं, और बतहकीक अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। ये इसलिए कि अल्लाह की जात ही बरहक है और उसके सिवा
جنہیں وہ پکارتے ہیں سب باطل ہے اور اللہ ہی برتر و بزرگ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور جب ان پر سمندر کی موج سائبان کی طرح چھا جاتی ہے تو وہ عقیدے کو اسی کے لیے خالص کر کے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کچھ اعتدال پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں کا وہی انکار کرتا ہے جو بد عہد ناشکرا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے بچو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ اپنے بیٹے کے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے اور دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ رکھے۔ قیامت کا علم یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمانے والا ہے، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ یقیناً اللہ خوب جاننے والا بڑا باخبر ہے۔ الف لام میم، ایسی کتاب کا نازل کرنا جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، رب العالمین کی طرف سے ہی ممکن ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے خود گڑھ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف سے برحق ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت حاصل کر لے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہو گیا۔ اس کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ شفاعت کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ وہ آسمان سے زمین تک امور کی تدبیر کرتا ہے، پھر یہ امر ایک ایسے دن میں اللہ کی بارگاہ میں اوپر کی طرف جاتا ہے جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ وہی جو غیب و شہود کا جاننے والا ہے، جو بڑا غالب آنے والا رحیم ہے، جس نے ہر اس چیز کو جو اس نے بنائی بہترین بنایا، اور انسان کی تخلیق مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ سے پیدا کیا، پھر اسے معتدل بنایا اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ اور وہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں ناپید ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی خلقت میں آئیں گے؟ بلکہ یہ لوگ تو اپنے رب کے حضور جانے کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت دیکھ لیتے جب کافر اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل بجا لائیں، کیونکہ ہمیں یقین آ گیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے فیصلہ حتمی ہو چکا ہے کہ میں دوزخ کو
जिनों और इंसानों से जरूर भर दूंगा। बस अब उस बात का जायका चखो कि तुमने अपने उस दिन की मुलाकात को फरामोश कर दिया था। हमने भी तुम्हें फरामोश कर दिया है और अब तुम अपने उन आमाल की पादाश में हमेशगी का अजाब चखते रहो जो तुम करते थे। हमारी आयात पर सिर्फ वो लोग ईमान लाते हैं जब उन्हें ये आयात समझा दी जाती हैं तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की सना के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। रात को उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और कोई शख्स नहीं जानता कि उनके आमाल के सिले में उनकी आंखों की ठंडक का क्या क्या सामान पर्दा गैब में मौजूद है। भला जो मुमिन हो वो फासिक की तरह हो सकता है? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनके लिए जन्नतों की कयाम गाहें हैं। ये ज़ियाफत उन आमाल का सिला है जो वो अंजाम दिया करते थे। लेकिन जिन्होंने नाफरमानी की उनकी जाए बाज गश्त आतिश है। जब भी वो उससे निकलना चाहेंगे उसमें लौटा दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा उस आतिश का अजाब चखो जिसकी तुम तकजीब करते थे। और हम उन्हें बड़े अजाब के अलावा कमतर अजाब का जायका भी जरूर चखाएंगे। शायद वो बाज आ जाएं। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की निशानियां समझा दी गई हो फिर वो उनसे मुंह मोड़ ले। हम मुजरिमों से जरूर बदला लेने वाले हैं और बातहकीक हमने मूसा को किताब दी है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के मिलने में किसी शुबे में ना रहें। और हमने इस किताब को बनी इसराइल के लिए हिदायत का जरिया बनाया। और जब उन्होंने सब्र किया और वो हमारी आयात पर यकीन रखे हुए थे तो हमने उनमें से कुछ लोगों को इमाम बनाया जो हमारे हुक्म से हिदायत करते हैं। यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब कयामत के दिन उनके दरमियान उन बातों का फैसला सुना देगा जिनमें ये लोग इख्तिलाफ करते रहे हैं। क्या इन्हें इस बात से हिदायत नहीं मिली कि हमने इनसे पहले बहुत सी कौमों को हलाक कर दिया है जिनकी कयाम गाहों में ये लोग चलते फिरते हैं? बतहकीक इसमें निशानियां हैं, तो क्या ये लोग सुनते नहीं? क्या इन्होंने नहीं देखा कि हम बंजर जमीनों की तरफ पानी रवाना करते हैं फिर उससे खेती पैदा करते हैं जिससे इनके जानवर भी खाते हैं और खुद भी? तो क्या ये देखते नहीं हैं? और ये लोग कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये फैसला कब होगा? कह दीजिए फैसले के दिन कुफ्फार को उनका ईमान लाना फायदा ना देगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। इनसे मुंह फेर ले और इंतजार करें, यकीनन ये भी इंतजार कर रहे हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरें और कुफ्फार और मुनाफिकीन की इताअत ना करें। अल्लाह यकीनन बड़ा जानने वाला, हिकमत वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवरदिगार की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो वही की जाती है उसकी इत्तिबा करें। अल्लाह तुम्हारे आमाल से यकीनन खूब बाखबर है। और अल्लाह पर तवक्कुल करें और जामिन बनने के लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह ने किसी शख्स के पहलू में दो दिल नहीं रखे हैं और तुम्हारी अज़वाज को जिन्हें तुम लोग मां कह बैठते हो उनको अल्लाह ने तुम्हारी माएं नहीं बनाया
اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے حقیقی بیٹے بنایا۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور اللہ حق بات کہتا اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی قرین انصاف ہے۔ پھر اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے تو یہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، اور جو تم سے غلطی سے سرزد ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اس بات پر گناہ ضرور ہے جسے تمہارے دل جان بوجھ کر انجام دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے، اور نبی کی ازواج ان کی مائیں ہیں، اور کتاب اللہ کی روح سے رشتہ دار آپس میں مومنین اور مہاجرین سے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو۔ یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور نوح سے بھی، اور ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے بھی، اور ان سب سے ہم نے پختہ عہد لیا تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے، اور کفار کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور مارے دہشت کے دل کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنین خوب آزمائے گئے اور انہیں پوری شدت سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا، اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے یثرب والو، تمہارے لیے یہاں ٹھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بس لوٹ جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر دشمن ان پر شہر کے اطراف سے گھس آتے، پھر انہیں اس فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس میں پڑ جاتے اور اس میں صرف تھوڑا ہی توقف کرتے، حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں پاس پرس ہوگی۔ کہہ دیجئے اگر تم لوگ موت یا قتل سے فرار چاہتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ نہ دے گا، اور زندگی کی لذت کم ہی حاصل کر سکو گے۔ کہہ دیجئے اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، یا تم پر رحمت کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ ولی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور ان کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ، اور جو جنگ میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتے ہیں تم سے دریغ رکھتے ہیں، چنانچہ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھیں گے کہ وہ آنکھیں پھیرتے ہوئے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی طاری ہو رہی ہو۔ پھر جب خوف ٹل جاتا ہے تو وہ مفاد کی حرص میں چرب زبانی کے ساتھ تم پر بڑھ چڑھ کر بولیں گے۔ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی فوجیں
گئی نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ کریں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش صحرا میں دیہاتوں میں جا بسیں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مومنین میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اللہ نے کفار کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے، وہ کوئی فائدہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ لڑائی میں مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ بڑا طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا، اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ان کی ان زمینوں کا جن پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا وارث بنایا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے یقیناً اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو جائے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔